ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لك یا رب ان اتممت علینا نعمت الایمان بک وصلاة وسلاما علی سید الانبیاء وخیر رسولک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ محترم حضرات، نواقض اسلام کے اس سیریز میں چوتھا ناقض من اعتقد ان غیر هدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ وان حکم غیرہ حسن من حکمہ۔ وہ اعمال جو انسان کو مکمل طور سے اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ان میں چوتھا عمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقۂ زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مقابلے میں کسی اور کی ہدایت اور اسوے کو کامل ماننا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں دنیاوی فیصلوں کو تسلیم کرنا، یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے۔ یعنی یہ وہ حرکت ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، باہر کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ بنا کے بھیجا، اور دین اسلام کی مکمل اور تکمیلی کی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بشارت بھی سنا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان آسمان سے کہ دین مکمل ہوا، نعمت اسلام مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کی گواہی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین صرف اور صرف اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی دین اپنائے گا تو ناقابل قبول ہے۔ تو اس روح سے دیکھا جائے تو قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی انسان کے لیے اصل اسوہ ہے، یہی اصل نمونہ ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو چھوڑ کر اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اچھا سمجھتا ہے، اوروں کے طریقے کو اچھا جانتا ہے اور اوروں کے طریقے کو اچھا مانتا ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی ہدایت ہی کیوں قابل قبول ہے، اور پیارے نبی کا طریقہ ہی کیوں سب سے بہترین طریقہ ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے، اور ہم بھی ہر جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھا کرتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت اور سب سے بہترین راستہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے نبی کا راستہ کیوں سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا راستہ ہے؟
کیونکہ نبی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ہر ایک بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرماتی ہے۔ نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے سمجھائی گئی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کے طریقے سے بہتر ہدایت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب نبی ہر بات اللہ کی طرف سے بتائیں، وحی کی جانب سے بتائیں، تو نبی ہی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہوا اور نبی ہی کی اتباع سب سے بہترین اتباع قرار پائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جب توریت کا ایک نسخہ دیکھا، جس کو حضرت عمر پڑھ رہے تھے، پیارے نبی کے آگے تلاوت کر رہے تھے، توریت کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری طرح سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ حضرت عمر توریت کا نسخہ تلاوت کر رہے، پڑھ رہے، پیارے نبی غصے سے سرخ ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع سے صحابہ نے فوراً حضرت عمر کو روکا، رک جاؤ، دیکھو ایک مرتبہ نبی کی کیفیت کیا ہے، نبی کا چہرہ کیوں غصے سے کیا حال ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا فوراً اپنی زبان سے کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہوا رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام پر میں راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے، اور آپ کو نبی ہونے کے اعتبار سے میں تسلیم کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے اس وقت ایک بات سمجھائی، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ بین اظہرکم، لو کان موسیٰ بین اظہرکم ثم اتبعتموہ وترکتمونی لظللتم بعیدا۔ کہا اے عمر بن خطاب، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، تمہارے ساتھ موجود ہوتے، اور تم موسیٰ نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی اتباع کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے، لظللتم بعیدا، تم پوری طرح گمراہ ہو جاتے۔ اگر موسیٰ نبی ہوتے ہوئے اس نبی کی بھی تم اتباع کرتے میری موجودگی میں، تو ایسی صورت میں تم گمراہ ہو جاتے، تم راہ راست سے بھٹک جاتے۔ آپ نے کہا موسیٰ کی تم اتباع کرنا تو کیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعنی، موسیٰ کے لیے بھی سوائے میری اتباع اور میری ہدایت کے کوئی اور چارہ نہیں تھا، موسیٰ کے لیے بھی سوائے میری پیروی کرنے کے اور میرے طریقے اور میرے راستے کو اپنانے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کا طریقہ اور آپ کی ہدایت، یہ سب سے بہترین ہدایت ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو مانے گا، اس کو تسلیم کرے گا، تبھی وہ مسلمان رہے گا۔ اگر ذرا برابر بھی آپ کے کسی بھی طریقے کو انسان یہ سوچے یا انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فلاں یہ طریقہ شاید درست نہیں، اس سے یہ بہتر ہے، اس سے یہ اچھا ہے، کسی اور طریقے کو اچھا جانے، ایسا شخص اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اسی ناقض میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ۔ دنیاوی اعتبار سے دین جو 1400 سال پہلے آیا، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ قیامت کی صبح تک دنیا میں چاہے جو بھی مسئلہ پیدا ہو اور جس نوعیت کا بھی مسئلہ پیدا ہو، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے، بس دیکھنے والے آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا فیصلہ اور حل اللہ نے کتاب و سنت میں رکھا ہے، اس کے لیے بس دیکھنے والے آنکھیں چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے۔ اور انسان ذرا برابر کوشش کرے، ذرا برابر محنت کرے، کتاب و سنت کے نصوص کو رکھ کر ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ کہ جب انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب اپنی مرضی کے خلاف آتا ہے،
انسان مجبوراً اس کو چھپا کر یا دبا کر کوئی اور راستہ چنتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، جسے عام طور پر دنیا میں مشہور ہے یہ دستور جو عام طور پر ہمارے ملک میں چلتا ہے کہ اگر کسی کا طلاق ہوا یا خلا ہوا تو ایسی صورت میں اگر وہ فیصلہ اگر کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو مرتے دم تک عورت کا خرچہ مرد کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ رشتے میں رہے یا نہ رہے۔ اور وہی بات اگر شریعت کے حساب سے فیصلہ کریں تو شریعت نے اس کے حساب سے ایک الگ فیصلہ رکھا ہے۔ جب رشتہ ختم ہوا تو اس کے لیے جو کچھ ہے دے کر، اس کا جو مہر ہے وہ ادا کر کے وہیں کا وہیں معاملہ رفع دفع ہوتا ہے، وہیں کا وہیں رشتہ ختم ہوتا ہے، وہ اپنا ایک نیا رشتہ قائم کر کے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب خواتین نے یہ چیز دیکھی اور مغربی تہذیب سے متاثر ہونے لگی تو ان کو یہ چیز اچھی لگنے لگی کہ اگر شریعت کے ناحیے سے دیکھیں تو تھوڑی سی پونجی دے کر، تھوڑا سا پیسہ دے کر ہمارا معاملہ وہیں ختم کر دیا جاتا ہے، چلو دنیاوی کورٹ کو چلتے ہیں جس میں اگر جائیں تو مرتے دم تک اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، مرتے دم تک اس سے جو ہے خرچہ نکلوا سکتے ہیں۔ جہاں انسان کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو میں اپنا لوں، وہ چیز میرے حق میں زیادہ بہتر اور نفع بخش ہو سکتی ہے، وہی انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ نے کہا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے بھی ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن فیصلے کی بات آتی ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی کوشش ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کسی صورت انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، کسی صورت انہیں راہ راست سے گمراہ کر دے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو اگر انسان اپنائے گا، خوشی خوشی تسلیم کرے گا، ایسی صورت میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسا شخص کسی صورت مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا اے پیغمبر، جب تک یہ لوگ آپ کے امتی آپ کو قول فیصل نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی کے فیصلوں کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلے قبول کرنا، اس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس ایسا شخص مومن نہیں رہ جاتا۔ یہاں تک اللہ نے کہا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ایسا نہیں کہ انسان مجبوری میں مانے، اب ماننا ہی ہے، کوئی اور چارہ نہیں، لینا ہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں، اپنانا ہی ہے، ایمان بچانا ہے، اگر انسان مجبوری میں مانے، ایسا بھی نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے پیغمبر آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر بھی ناراضگی نہیں ہونی ہے، ان کے دل میں ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہونا ہے، اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی حرج نہیں ہونا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور انہیں پوری طرح سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور آپ کے فیصلوں کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنا ہے۔ جب تک خوشی خوشی نہ ڈالیں گے اس وقت تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا نواقض اسلام میں ایک چوتھا ناقض ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کی ہدایت کو کامل سمجھے، کسی اور کے طریقے کو اچھا سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مقابلے میں، قرآن مجید کے فیصلوں کے مقابلے میں دنیاوی فیصلوں کو، طاغوت کے فیصلوں کو تسلیم کرے یا مانے، ایسا شخص اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
بطور اسوہ بطور نمونہ تسلیم کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے تمام معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننے اور کتاب و سنت کے فیصلوں کو خوشی خوشی تسلیم کرنے والا دل اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت سے متعلق دلوں میں پائی جانے والی ذرا برابر بھی حرج، ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ اور ذرا برابر بھی جھجک اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک باقی رکھے صحیح اسلام پر، صحیح ایمان پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور ہدایت پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔